کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ یہ اللہ کی کلام ہے، بے مثل ہے اپنی فصاحت میں، بے مثل ہے اپنی بلاغت کے اندر۔ عرب جو اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ سمجھتے تھے، وہ اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ لبید جیسا شاعر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے اس قرآن کے بعد کسی کلام کی ضرورت نہیں اور شاعری چھوڑ دے، یہ بے مثل ہے اپنی فصاحت میں، یہ بے مثل ہے اپنی بلاغت میں، یہ بے مثل ہے اپنی حفاظت میں۔ اس کا محافظ خود اللہ ہے، اور اللہ نے ہی اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ہی اتارا ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنے سائنسدان جو اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ سائنس 1400 سال گزرنے کے بعد جس بات کو سمجھتی ہے، جس بات کو بیان کر رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک نطفے سے، خلقت النطفہ علقہ فخلقت العلقہ مضغہ فخلقت المضغۃ عظاما فکسوت العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سائنس اب اس بات پر پہنچی ہے، سائنس کو اب علم ہوا ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، اور 1400 سال قرآن نے پہلے بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، یہ ایسے بنتا ہے، یہ نطفہ ہوتا ہے، پھر یہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ بوٹی بنتی ہے، پھر یہ ہڈی بنتی ہے، پھر اس ہڈی پر اللہ گوشت کو چڑھاتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور ایک حسین شکل میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو سائنسدان ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، جس پیغمبر پر اتاری گئی وہ سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو گئی اللہ نے اس کو مقام دے دیا۔ رمضان میں اتارا گیا تو رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت، جس رات میں اتارا گیا اس رات کو ساری راتوں پہ فضیلت، اور جس سینے کے اندر قرآن آ گیا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ سینہ میرے سینے کی طرح جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا۔ الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور ان کی سفارش سے اللہ اس بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دے گا۔